قابل ستارین تقریم محترم علماء کرام، بزرگوں اور میرے عزیز اور جوان بھائی، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ نے جہاں ہم پر بہت سی انعامات اور نوازشات کی ہیں، وہاں پر سب سے بڑا انعام ہم کو پیدا کرنے کے بعد دین اسلام ہمیں جو عطا کیا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کسی بھی نعمت کا جب ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ عز و جل اس نعمت میں اضافہ اور بڑھوتری اور زیادتی کرتے ہیں۔ نعمت کا شکریہ یہی ہے کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے اس کو کما حقہ نعمت دینے والے کی منشا، مرضی اور چاہت کے مطابق پورا کیا ہے۔ اسلام بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ظاہر میں مسلمان کہلا دینے سے ہم لوگ اس نعمت کا شکر کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ نعمت جس طرح ہمیں استعمال کرنے کا حکم ہوا ہے اس طرح اگر ہم پورا نہیں کرتے۔ ظاہری بات یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں انسان پیدا کرنے کے بعد ان کو دو بڑی بڑی نعمتیں دی۔ ایک عقل عنایت فرمائی ہے اور دوسرے نمبر پر دین اسلام عطا فرمایا۔ اور دین اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے کہ ہماری غلط فہمی ہے کہ 1400 سال پرانا مذہب ہے، نہیں، بلکہ روز اول حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تھا اسی وقت سے دین اسلام اللہ نے نازل فرمایا۔ سب سے پہلا اور پرانا دین یہی ہے، سب سے پہلا اور پرانا دین یہی دین اسلام ہے۔ یہ کوئی نیا 1400 سال والا دین نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے سب اسی کو لے کر آتے گئے۔ تو دنیا میں اللہ نے انسان کو دو بڑی نعمتیں عنایت فرمائی، ایک عقل کا عنایت فرمانا اور دوسرا دین اسلام کا عنایت فرمانا۔ جس آدمی کو یہ دونوں نعمتیں مل رہی ہو، سمجھو دنیا کا کامیاب ترین انسان ہو، چاہے پھر ان کے علاوہ دنیا کے لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے پاس عقل ہے اور عقل کا استعمال کرتے کرتے انہوں نے سمندر میں جہاز ڈال کے سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنے کو ترقی یافتہ سمجھ لیا، مگر چونکہ دین اسلام ان کے پاس نہیں ہے تو ہماری نظروں میں ہم چونکہ اپنے پاس موجودہ دین اسلام کو ایک نعمت ہی سمجھتے ہیں، اس لیے ہماری نظروں میں شاید وہ عقل مند ہے، ہماری نظروں میں شاید وہ کامیاب ہے، مگر دنیا کو پیدا کرنے والی ذات الہی کی نظر میں وہ کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے کہ عقل کا سب سے بڑا اور صحیح استعمال یہی ہے کہ وہ اس عقل کے ذریعے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے۔ جب تک عقل اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتی ہے وہاں تک عقل کا صحیح استعمال نہیں ہوا سمجھا جائے، چاہے پھر وہ ترقی کر کے ہواؤں میں اڑنے لگے، اسی طرح زمین میں کسی بھی طرح طے کر کے راستے معلوم کر لیں، سمندروں میں جہاز کو بہا لیں، یا کتنی بھی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اونچی اونچی بلڈنگیں اور مشینریاں بنا لیں، لیکن اگر اس عقل کے ذریعے اپنے پیدا کرنے والے کو انہوں نے نہیں پہچانا ہے اور دین اسلام کو نہیں سمجھا ہے تو اللہ کی نظر میں سب سے بڑے بے وقوف، پاگل اور دیوانے وہی لوگ۔ اور اگر اس کے خلاف ظاہر میں ہماری عقلوں کے چرچے نہیں مگر ہم نے اللہ کو سمجھ لیا، اس کو پہچان لیا اور اس کی منشا کے مطابق ظاہر میں چھوٹی موٹی زندگی بسر کرنے لگے، بھلے ہم نے اپنی عقل کا استعمال کر کے سمندروں میں جہاز نہیں ڈالے ہیں، ہواؤں میں طیارے نہیں اڑائے ہیں اور زمین کی تہ میں کسی چیز کو ہم نے بھلے اپنی عقل کا استعمال کر کے نہیں ڈھونڈا ہے، مگر عقل کا استعمال کر کے ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانا، سمجھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں عقل مند انسان ہم ہی۔ اب سرٹیفکیٹ ہم کو کس کا چاہیے؟ دنیا والوں کا چاہیے، اللہ کا چاہیے؟ ارے بولو نا، اللہ۔ اور میں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن خود کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے عدل بدل کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں، مگر کس کے لیے رکھی ہے؟ اولو الالباب۔ اولو الالباب علماء جانتے ہیں عقل مندوں کے لیے، جن کے ذہن و دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے عدل بدل کرنے میں بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ اور اس کے بعد کس کے لیے رکھی گا؟ لآیات لأولی الالباب،
عقل مندوں کے لیے. اب ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ تو اولو الالباب کس کو کہتا ہے, تو عقل مند کس کو کہتا ہے؟ وہی قرآن جواب دیتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قرآن سے پوچھا کہ تیری نظر میں عقل مند کون لوگ ہیں؟ اور اتنی ساری نشانیوں کو اللہ نے عقل مندوں کے لیے پیدا کیا ہے, تو وہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ قرآن جواب دیتا ہے یذکرون اللہ قیاما, وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. وہ اللہ کو یاد کرتے نہیں بولتا, میں کیا بول رہا ہوں, جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے کھڑے بھی. مان لیجیے آپ بازار میں کھڑے ہیں تو ظاہر میں آپ سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھ رہے, لیکن بازار میں سودا کرنے کے لیے کھڑے ہیں. اللہ کو آپ نے یاد رکھا ہے, اللہ کے احکامات کو آپ نے یاد رکھا ہے, تو یہ یاد رکھنا آپ کو جھوٹ سے بچائے گا, دھوکے سے بچائے گا, مکر سے بچائے گا, گاہک کو کسی بھی طرح نقصان پہنچانے والی بات کرنے سے بچائے گا, کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا ہے. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ یاد کرنے والے تو دھوکہ دے دیتے ہیں, لیکن یاد رکھنے والے دھوکہ سمجھ رہے نہیں سر. آج کل دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو تسبیح کے دانے گھما کے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں. لوگوں کو میں نے خود اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ ایک آدمی باقاعدہ جب کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو ظاہری بات تو شرٹ پینٹ پہن کے آپ دھوکہ نہیں دے سکتا ہے, تو وہ ظاہر میں اپنے لباس کو اچھا دیندارانہ بناتا ہے, داڑھی رکھتا ہے, اور ایک مہینے تک اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے, لوگوں کے بیچ میں دعا کر, لوگوں کے بیچ میں. ظاہری بات ہے ایک مہینے 1.5 مہینے تک آپ کسی آدمی کو اذان سے پہلے آ کر کونے میں بیٹھ کے دعا کرتے ہوئے دیکھو گے, آپ امپریس ہو جاؤ گے نا, آپ متاثر ہو جاؤ گے. اللہ رسول کی بات اس کی زبان سے نکالتا ہے, اور 1.5 مہینے کے بعد جب وہ فراڈ کرنا شروع کرتا ہے, اپنی اس دینداری کے لبادے میں بھروسے اور اعتماد میں لے کر لوگوں کو چیٹنگ کرنا شروع کرتا ہے, جب 6 مہینے کے بعد اس کا چیٹنگ کھلتا ہے تو پتا چلتا ہے اس نے 2.25 کروڑ روپے کا لوگوں کا گھپلا کر دیا. شرٹ پینٹ پہن کے نہیں کیا اس نے. اگر اس کو اللہ یاد اس نے رکھا ہوتا تو مسجد میں جس طرح خدا کے سامنے گریا وزاری کرتا تھا, باہر بھی خدا اس کے ذہن میں, اس کے دل و دماغ میں بسا ہوا ہوتا, اور وہ باہر کے لوگوں کو دھوکا, اس لیے کہ اس کو خدا یاد ہے, اور خدا یاد ہونے کی وجہ سے وہ آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے, قبر کے عذاب سے ڈرتا ہے. آپ علیہ السلام کو منہ دکھانے کی وجہ سے شرم و حیا اس کو آئے گی کہ اگر میں آپ کے کسی دوسرے امتی کو دھوکہ دے کر نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا, تو نبی کو تو اپنے امتیوں کے ساتھ بہت محبت تھی, بہت عشق تھا, بہت لگاؤ تھا. اب اگر میں نے ان کے کسی دوسرے امتی کو دھوکہ دیا ہوگا اور انہی کے سامنے کھڑے ہو جاؤں گا, اور وہ امتی نبی کے سامنے مجھ سے سوال کر لے گا کہ یا نبی علیہ السلام تمہارے اس امتی نے مجھ کو دھوکہ دیا تھا, تو میں اپنے نبی کو کیا چہرہ دکھا پاؤں گا؟ اس شرم و حیا کے پیدا ہونے کی وجہ سے آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے, آدمی فراڈ کرنے سے بچ جاتا ہے, آدمی دھوکہ دینے سے بچ جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ کب ہوگا؟ جبکہ وہ یاد رکھے گا, جبکہ وہ کیا کرے گا؟ یاد کرنا تو کبھی کبھی ہوتا ہے, لیکن یاد رکھنا ہمیشہ. اور قرآن نے اسی کو کہا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما, مسجد میں کھڑے ہیں تو بھی اللہ دماغ اور دل میں حاضر ہے, باہر ہیں تو بھی اللہ دماغ اور دل میں حاضر ہے, بازار میں ہیں تو بھی خدا دماغ اور دل میں حاضر ہے, گھر میں ہیں تو بھی خدا حاضر ہے, جلوت اور خلوت میں ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالی حاضر ہے دل و دماغ میں. پتہ یہ چلا جہاں کہیں ہم موجود ہوں گے, اگر خدا ہمارے دل و دماغ میں بسا ہوا ہوگا تو ہم غلط کام کرنے سے بچ جائیں گے. اور اسلام کا صحیح استعمال یہی ہے کہ ہم جہاں کہیں ہوں اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, کھڑے ہیں, ظاہری بات ہے عمدن پٹھارا لے کر کھڑے رہنے والے, یا اسی طرح اور کسی جگہ کھڑے کھڑے دھندا کرنے والے, یا کھڑے کھڑے کام کرنے والے ہوتے ہیں. کہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دفتر میں بیٹھ کر بزنس کرتے ہیں, دفتر میں بیٹھ کر, آفس میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں, مسجدوں میں بیٹھ کے دین کا کام کرتے ہیں. کچھ لوگ کھڑے رہ کر کرتے ہیں, کچھ لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں. ان کے بارے میں بھی کہا وقعودا, جہاں کہیں تم بیٹھ کر بھی موجود ہو وہاں پر بھی خدا یاد رکھے ہوئے ہونا چاہیے. وقعودا, اتنا ہی نہیں, آدمی کبھی کبھی تو کھڑے اور بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے, لیکن عامةً جب سونے اور آرام کرنے کی نوبت اور باری آتی ہے تو وہ تنہائی میں چلا جاتا ہے, صرف اپنوں کے بیچ میں ہوتا ہے, اپنے گھر والوں کے بیچ میں ہوتا ہے, جن سے بے تکلف ہوتا ہے ان کے بیچ میں ہوتا ہے. وہاں آدمی اپنی منچاہی کر سکتا ہے,
اس لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو کہ میری بیوی ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، اس لیے جو بھی مجھے کرنا ہو کوئی حرج کی بات بھائی میں جتنا سدھرا ہوا تمہارے بیچ میں رہوں گا اتنا سدھرا ہوا اپنے دوستوں کے بیچ میں نہیں رہوں گا. سیدھی سی بات ہے بھائی. آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ آپ کبھی اجنبی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں تو ظاہر بات تھوڑا تکلف رہتا ہے، لیکن اپنوں کے بیچ میں جب آپ کو ہوتا ہے بے تکلف ہو جاتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اس میں کیا ہے، یہ تو مجھے جانتے ہی ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ایسے موقع پر بھی وعلیٰ جنوبہم، جب آپ بستروں پر ہوں، آپ آرام کر رہے ہوں، آپ پہلو کے بل ہوں، اپنی تنہا اور اپنی آرام گاہ میں ہوں، اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھا کرو. یہ کس کی علامت اور نشانی بتائی جا رہی ہے؟ عقل مندوں کی. کس کی علامت اور نشانی بتائی جا رہی ہے؟ جو کھڑے کھڑے بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور آرام کرتے کرتے بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا ہوا ہے تفکرون فی خلق السماوات والارض. ایک آدمی فورن سے سیاحت کے لیے کشف ریگستان میں آتا ہے اور ریگستان کو دیکھ کر وہ تصویریں کھینچ کے یادگیری کے طور پہ اپنے گھر لے جاتا ہے. لیکن ایک مسلمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جس کو عقل مند کہا گیا ہے، اس کو کہا ہوا ہے تفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ ریگستان کو دیکھ کے غور و فکر کرتا ہے، اللہ نے اس ریگستان کو کیوں بنایا؟ میرا نبی بھی اس طرح ریگستان کے علاقے میں زندگی بسر کیے ہوئے تھا اور اس نے اس تپش کو برداشت کیا تھا، اس کی حرارت اور گرمی کو برداشت کیا تھا، لیکن حرارت اور گرمی کے بہانے کر کے اس نے دین کی خدمت سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا، بلکہ نبی اور صحابہ نے اپنی زندگی کو ریگستان میں گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مکمل دیندار بناتے ہوئے لوگوں کو دین پہنچایا. اور کیسے پہنچایا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں دشمنوں کی جوابی کارروائی کرنے میں آپ کا زیادہ وقت مصروف رہا. صرف بعد میں جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کو گئے، اس مختصر سے عرصے میں آپ نے سارے عالم میں اسلام کا انٹروڈکشن اور تعارف کرا. وہ کہاں رہتے تھے؟ ریگستان میں رہتے تھے نا. اب ایک مسلمان جب ریگستان کو دیکھے گا تو یہاں سے یہ سبق لے گا کہ یہ ریگستان میرے لیے دین کی محنت کرنے کے لیے آڑے نہیں آ سکتا. جیسے میں انسان ہوں، صحابہ بھی انسان تھے، صحابہ بھی ریگستان میں رہ کر دین کا کام کر سکتے تھے، تو میں بھی، ارے بولو نا، آپ لوگ تو بڑے مبارکبادی کے قابل ہیں کہ خدا نے آپ کو ایسے علاقے میں پیدا فرمایا جس علاقے کی ظاہری شکل و شباہت کی نسبت نبی علیہ السلام کے علاقے کی گویا کے نسبت کے ساتھ ہو جائے. آپ علیہ السلام مکے مدینے میں رہے ہو کیا ہے؟ جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے، جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آپ لوگ جاتے ہیں تو راستے میں جب نظری لے کر جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہوا چلتی ہے تو کیا اڑتا ہے؟ ریتی تو اڑتی ہے، ریتی تو اڑتی ہے. وہاں کبھی کبھی دیکھو تو ماشاء اللہ. تو ظاہر میں خدا تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو نبی علیہ السلام کے علاقے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، مشابہت دے دی ہے اور ان کے جیسا علاقہ ظاہر میں دیا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ظاہر میں ان کے جیسی کم از کم دینداری بھی تو پیدا کر لیں. اللہ ظاہر میں دینداری پیدا کرنے کے نتیجے میں باطن بھی ہمارا مضبوط بنا دے. تو بھائی کوشش کریں گے اس کی. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے، ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کا نام کیا ہے؟ اور زندگی کے حساب سے ہمارا اسلامی سال جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کس سے؟ محرم الحرام. کون سا چاند ہے؟ انگریزی تاریخ کون سی؟ یہ سب کو معلوم ہے. انگریزی تاریخ کون سی؟ یہ سب کو معلوم ہے. انگریزی تاریخ کون سی؟ یہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے. میرے دوستو، ذرا آپ اس مہینے میں ہمارے علماء کرام سے برسوں سے یہ بات سنتے چلے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو عاشورہ کا ایک روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. ایک روزہ کون رکھتا تھا پہلے؟ یہود لوگ. آپ علیہ السلام پر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے اس سے پہلے آپ علیہ السلام بھی اور صحابہ بھی یہی روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کا، اور اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت تھی. اسی لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے اس ایک روزے کو رکھ لیا پچھلے ایک سال کے اس کے گناہ کیا ہو جائیں گے. اتنی بڑی فضیلت ہے. ایک روزہ رکھو، اس میں بھی 16-17 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے. 16-17 گھنٹے خالی صرف آگے پیچھے ہو جاتا ہے کھانے پینے کا وقت، لیکن سال بھر کے گناہ اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف. اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ کسی ایک نیکی کو کرو تو شریعت یہ کہتی ہے 1 لاؤ 10 لے جاؤ. 1 لاؤ کیا کرو؟ 10 لے جاؤ. لیکن محرم الحرام کے مہینے میں ایک روزے کی فضیلت 30 کے بقدر ہو جاتی ہے. ایک روزہ رکھو کتنے روزے کا ثواب ملتا ہے؟
30 روزے کے برابر۔ تو فائدہ یہ بھی ہو گیا کہ بھئی ایک روزہ اگر ہم رکھتے ہیں محرم کے پورے مہینے میں کبھی بھی تو 30 روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہود لوگ بھی اس روزے کو رکھتے تھے، ان کو جب پوچھا گیا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس روزے کو اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی قوم سمجھے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نجات اسی دن ملی، ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان اسی لیے لے کر آئے۔ موسیٰ کو نجات ملی مطلب موسیٰ کی قوم کو ملی، ورنہ حضرت موسیٰ تو ماشاءاللہ نجات یافتہ ہی تھے، لیکن چونکہ فرعون کے عذاب سے، فرعون کی تکلیف سے، فرعون کی ستانے سے ان کو اور ان کی قوم کو جو گویا کہ راحت ملی تھی وہ اس دن کو ملی تھی، اور ان کے اوپر باقاعدہ جو وحی نازل ہوئی، کتاب نازل ہوئی، وہ اس دن کے حساب سے، تو کہا ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہود کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے نزدیکی اور قرب رکھنے والے ہم لوگ، کس نے فرمایا؟ آپ علیہ السلام کیا فرمایا کہ یہ لوگ موسیٰ سے جتنے نزدیک اور قریب اپنا رشتہ بتاتے ہیں اس سے زیادہ تو ہمارا رشتہ موسیٰ سے قریبی اور نزدیکی ہے، اس لیے ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا تو یہ روزہ فرض تھا، یہ روزہ کیا تھا اس وقت؟ فرض۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے زندگی کے آخری سال میں یہ تمنا ظاہر فرمائی، آپ علیہ السلام نے یہ تمنا ظاہر فرمائی، اپنے صحابہ سے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو عاشورہ سے ایک دن پہلے کے روزے کو ملا کے کتنے روزے رکھوں گا؟ 2، اور اگر ایک دن پہلے والا نہیں رکھ پاتے ہیں تو عاشورہ کا اور اس کے بعد کا دوسرا روزہ، تو کتنے ہو جائے گا؟ یعنی 10 اور 11 یا 9 اور 10۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک ساتھ 3 رکھ لے تو بڑی نعمت کی بات ہے، 9، 10 اور 11 رکھ لے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن کم از کم 9 اور 10 یا 10 اور 11 رکھیں۔ آپ علیہ السلام نے جب یہود کو دیکھا کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، صحابہ بھی ایک روزہ رکھتے ہیں، پھر آپ نے یہودیوں کی مخالفت ہی کی وجہ سے یہ فرمایا کہ 9 اور 10 رکھیں یا 10 اور، حالانکہ روزہ رکھنا تو عبادت ہے نا، بولو نا، روزہ رکھنا عبادت ہے، اور عبادت میں اگر کوئی ہمارے ساتھ مشابہ ہو جاتا ہے تو کوئی تکلیف کی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام یہودیوں کی مکاری کو، یہودیوں کے دھوکے کو، یہودیوں کے فریب کو اور فراڈ کو جانتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دین میں بھی ہم ان کے ساتھ کسی طرح کی کمپیریزن اور مشابہت اختیار نہیں کریں گے، دین کے معاملے میں بھی ہم ان کی مخالفت ہی کریں گے۔ اگر وہ ایک روزہ عاشورہ کا رکھتے ہیں تو ہم اس سے پہلے کا ایک ملا کر ان کی مخالفت کریں گے، یا اس کے بعد والا ملا کر ان کی مخالفت کریں گے۔ اس سے آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ میں نبی اور پیغمبر ہونے کی وجہ سے یہود کے ساتھ عبادت میں مشابہت کو پسند نہیں کرتا ہوں، تو میرے امتیوں تم دنیاوی معاملات میں بھی ان کی مشابہت اختیار، یہ سبق ہے حدیث سے، یہ سبق ہے حدیث سے ہم کو۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا روزے کے بارے میں، تو ہم لوگ گویا کہ اس کا احتیاط رکھتے ہیں، ورنہ زندگی میں یہودیوں کی ساری زندگی کا طرز اور سارا پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو سب کچھ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہم نے یہود ہی کو اپنا رہبر سمجھ لیا۔ ظاہر میں تو ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن زندگیوں کے طرز کو دیکھیں، گزارنے کے طرز کو دیکھیں، بات کرنے کے سلیقے کو دیکھیں، مارکیٹ میں بیٹھنے کے سلیقوں کو دیکھو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے یہود اور نصارہ کے غلبے کے۔ ہمارا نوجوان یہودیوں سے امپریس ہے، ہماری عورتیں یہودی عورتوں سے امپریس ہیں، یعنی متاثر ہیں کہ یہودیوں کے طرز عمل کو دیکھ کر ہم گویا کہ اپنے آپ کو فخر میں محسوس کرتے ہیں، اور سنت اور شریعت کی پابندی میں شرماتے ہیں۔ سنت اور شریعت کی پابندی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سنت سے اتنا عشق تھا کہ ایک دربار میں بیٹھے ہیں، وہاں طرز کے حساب سے لوگ کھانے بیٹھے تھے، کھانا بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا لقمہ حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے گر گیا تو آپ اٹھا کر کھانے لگے۔ دوسرے ساتھی نے فرمایا حذیفہ یہ کیا کر رہے ہو تم، یہاں کے رواج میں آپ کی بے عزتی ہو جائے گی کہ یہ لوگ تو پڑا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پروردہ صحابی نے جواب دیا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کہ ان بے وقوفوں اور نادانوں کی وجہ سے میں میرے محبوب کی سنت کو نکال دوں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر کے ہی رکھوں۔ یہ تھا صحابہ کا طرز عمل، اور ہم ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں شرما جاتے ہیں اسلامی چیزوں کو کرنے میں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز پڑھنے میں، ٹرین میں اور سفر میں شرما، ارے پڑھیے تاکہ وہ لوگ دیکھیں گے کہ بھئی یہ کیسی قوم ہے جو سفر میں بھی اپنے خدا کو بھولنا پسند نہیں کرتی۔ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ چیز ان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔
وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، بھلے آپ کو کچھ نہیں پوچھیں گے، ان کا دل بے چین ہوتا ہے، ان کا ذہن بے چین ہوتا ہے کہ کون سی ایسی طاقت اور کون سی ایسی قوت ہے جو ان کو سفر میں، ابھی تو ہم سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک وقت ہوا تو جلدی سے اٹھتے ہیں، اپنے ہاتھ اور پیر کو گیلا کر کے آئے ہیں، یعنی وضو کر کے آئے ہیں اور چپ چاپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یا بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے ہو، تو ایسی تو کون سی چیز ہے؟ وہ وہاں آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی بستی میں جا کر کسی مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی تو کیا بات ہے؟ پھر دھیرے دھیرے ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ جو قوم 24 گھنٹے میں جب کبھی خدا کا حکم کسی بھی حالت میں ہو ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہے، ایسی قوم دنیا میں کوئی دوسری نہیں، کوئی دوسری نہیں۔ وہ تو صبح میں تھوڑی سی گھنٹی بجا لیتے ہیں اور پورا دن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو پاور مل گیا، لیکن اللہ 5 وقت ہم کو الگ الگ وقت میں بلا کر اپنی بیٹری کو ریچارج کرتے ہیں۔ بیٹری کو کیا کرتے ہیں؟ ریچارج۔ فجر میں ریچارج کیا، ظہر میں کیا، عصر میں کیا، مغرب میں کیا، عشاء میں کیا، تاکہ بندے خدا کو بھول نہ جائیں، اس لیے تھوڑے تھوڑے وقت میں اذان دے کر بلایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایک مذہب اسلام کہ عقل کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہم کو دین اسلام بھی عنایت فرمایا ہے، جس دین کی وجہ سے ہم خدا اور رسول کی نظر میں عقل مند سمجھے جاتے ہیں، جبکہ ہم خود اس احساس سے گویا کہ دور چلے گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو رسوا سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، دنیا میں سب سے عقل مند اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ اس نے توحید کے بلبوتے پر اپنے پیدا کرنے والے کو، وہ اولاد اگر اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتی تو چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بن چکا ہو، بڑے سے بڑا انجینئر بن چکا ہو، بڑے سے بڑا عہدہ اس نے حاصل کر لیا ہو، لیکن دنیا خود اس کو کہتی ہے چاہے کتنا بھی بڑا آدمی، بلکہ اگر کسی عالم نے بھی اپنے ماں باپ کے حق کو نہیں پہچانا تو آپ لوگ خود یہ کہیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے، ہے نا مول صاحب، ماں باپ کو تو جانتے نہیں ہیں، کس نے کہا یہ ڈاکٹر ہے، اپنے ماں باپ کے حق کو تو پہچانتا نہیں ہے۔ تو ظاہر میں پیدا کرنے والے کے حق کو نہ پہچاننے والے کو دنیا جب بیوقوف کہتی ہے، نافرمان کہتی ہے، ظاہری بات ہے جس نے حقیقت میں ہم کو پیدا کیا ہے، اگر ہم اس کے حق کو نہیں پہچانیں گے تو پھر فرشتے اور آسمانی ساری مخلوق ہم کو بیوقوف ہی کہے گی، اور اگر اسی کو پہچان لیا، ایک کسان آدمی ہے، ایک بالکل نادان قسم کا آدمی ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے حق کو جانتا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے، سارا گاؤں مل کر یہ جملہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا، لڑکا کیسا بھی ہے لیکن اپنے ماں باپ کا بڑا، ارے بولو نا، سب مل کے گواہی دیتے ہیں۔ تو اگر ہم نے بھی اپنے پیدا کرنے والے کی فرما برداری کو اختیار کیا تو آسمان کی ساری مخلوق جس نے کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کی ہے وہ بیک وقت ہمارے بارے میں اس بات کی گواہی دیں گے کہ دنیا میں سب سے عقل مند ترین لوگ یہی ہیں جنہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے، اسلام کا پہلا مہینہ بھی قربانی والا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور آخری مہینہ بھی ذو الحجہ میں ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ تو ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈائریکٹلی بیٹا ہے جس کو قربان کیا گیا، اور ایک طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطے کے ساتھ یعنی بیٹی کے واسطے کے ساتھ نواسا، وہ بھی آپ ہی کی اولاد ہے، تو ان کو بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں شہید اور قربان کر دیا گیا۔ تو جس مذہب کے ماننے والوں کا پہلا مہینہ بھی قربانی پر ہو اور جس مذہب کے ماننے والوں کا آخری مہینہ بھی قربانی پر ہو، اس گویا کہ اس مذہب کے ماننے والوں سے سوائے قربانیوں کی اور چیز چاہیے بھی، بھائی سیدھی بات ہے نا، قربانی کہتے ہیں کہ کسی کو تو کہتے ہیں کہ بھائی ظاہری بات ہے ہم اپنے نفس کے تقاضوں کو پیدا کرنے والے کے حکم کے مقابلے میں کبھی ترجیح نہ دیں، بلکہ اللہ ہی کے حکم کو پورا کرنے والے۔ نفس ہمارا کچھ کہتا ہے، نفس ہمارا، حضرت ابراہیم کو برسوں کے بعد اولاد ملی تھی، ان کا نفس یہی تو کہہ رہا تھا کہ ذبح نہ کیا جائے، نفس یہی کہہ رہا تھا، مگر خدا کا حکم آیا تو بیٹا بھی تیار، باپ بھی تیار۔ مگر آج مسلمانوں کو دیکھا جائے سارے عالم میں مسلمان پریشان نظر آتے ہیں۔ میں شروع مہینہ ہے، شروع سال ہے، اس لیے آپ لوگوں کو یہ تھوڑی تمہید باندھ کے یہی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم یہ عہد کر لیں کہ اب یہ آنے والا جو سال ہمارا ہے ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑیں گے، سنت پر مضبوطی سے عمل کریں گے، دین اسلام پر مضبوطی سے چلیں گے، اپنا صحیح معنی میں ایک مسلمان ہونے کا تعارف اور انٹروڈکشن کرائیں گے، پچھلی زندگی کے سبھی گناہوں کو معافی مانگ کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ کے اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہا کر پاک اور صاف کرا لو اور آئندہ زندگی کے بارے میں عہد کر لو۔ اللہ ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کبھی زنا نہیں کریں گے،
کبھی شراب نہیں پیئیں گے، کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی گالی نہیں بولیں گے، کبھی کسی کا دل دکھے اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے، کبھی بھی کوئی برائی جو تجھ کو پسند نہ ہو ایسی نہیں کریں گے، ہر برائی کو چھوڑ دیں گے اور ہر نیکی پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ خدا سے عہد کر کے تو دیکھیں، اسی خدا نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے جب میرا بندہ ایک بالش میری طرف آتا ہے ایک ہاتھ میں اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں، ایک بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، بلکہ حدیثوں کے خلاصے میں یہاں تک آتا ہے خدا اپنے بندے کا استقبال کرتا ہے جب وہ ندامت اور شرمندگی کو لے کر اور گویا کی توجہ اور انابت کو لے کر توبہ کو لے کر خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے لوگوں کی طرف دھکا نہیں دے دیتے کہ اب تجھے سمجھ پڑی اتنے برسوں تک کہاں گیا تھا، چل نکل اب تو اپنی زندگی کو بسر کر لے، نہیں بلکہ برسوں کا پاپی ایک مرتبہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے خدا کے حضور چلا جاتا ہے۔ خدا اپنے بندے کا استقبال آجا میرے بندے آجا، خدا خود استقبال کرتا ہے، ویلکم کرتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ خدا کے دروازے کو کھٹکھٹاتے، ذرا کھٹکھٹا کے تو دیکھیں، برسوں کا پاپی ہوتا ہے آتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے یہاں تک کہتے ہیں اللہ تو اس کو کیا معاف کر رہا ہے، اس نے تو برسوں کی نافرمانیاں کی، برسوں شراب پیا، برسوں زنا کیا، برسوں گویا کہ اپنے ماں باپ کو ستایا اور نہ معلوم کیا کیا کیا، اور آج ایک مرتبہ آ کر معافی مانگ رہا ہے تو تو اس کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے اچھا یہ تیری مخلوق ہے؟ اللہ کیا پوچھتے ہیں کیا یہ تیری مخلوق ہے؟ تو نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ تیرے بندے، اگر تیرے بندے ہیں تو تم کو جیسا مناسب لگے ان کے ساتھ سلوک کرو، اور اگر تمہارے بندے اور تمہاری مخلوق نہیں ہے تو یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ میری مخلوق ہے، انہوں نے میری عبادت بھلے ٹوٹی پھوٹی کی لیکن کی ہے۔ آج جب وہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آئے ہیں تو فرشتوں تم سن لو اور دیکھ لو، میں نے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے میں مجھ کو کوئی پرواہ بھی نہیں، کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا، برسوں کے پاپ کو لمحوں میں خدا معاف کر دیتا ہے اور صاف کر دیتا ہے۔ تو شروع سال ہے، ہم اللہ سے عہد کریں اللہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیری شریعت پر چلیں گے، تیرے دین کو قربانیوں کے ساتھ زندہ کرنے کی اور غالب کرنے کی کوششیں کریں گے۔ میرے دوستوں پچھلے سال میں ہم دیکھا کہ مسلمان سارے عالم میں پریشان نظر، سارے عالم میں پریشان، لیکن ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے چرچے تو زیادہ کر لیے کہ فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا، لیکن روزانہ مسلمانوں کی مظلومیت اور مغلوبیت اور خستہ حالی کو دیکھتے ہوئے روزانہ 10 منٹ نکال کر کونے میں بیٹھ کر دعا کی؟ کوئی تو بتائیے مجھے۔ نبی علیہ السلام کو پتا چلتا تھا کہ فلاں ان کا امتی مسلمان کسی جگہ پریشان ہے، فوراً مسجد کے دروازے پر آ کر کسی کونے میں بیٹھ کے دعا میں لگ جاتے تھے، صحابہ کو دعا کا کہا کرتے تھے، قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ میں اس بات کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ہندوستان کے فلاں کونے سے لے کر اس کونے تک پچھلے رمضان میں جب اسرائیل نے غزہ پر معصوم بچوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، شاید ہی کچھ مسجدیں ایسی تھی جہاں قنوت نازلہ پڑھا گیا، ورنہ عام مطلب مسلمان مسجدوں میں قنوت نازلہ نہیں پڑھا گیا۔ کیا نبی علیہ السلام کی تعلیم صرف نماز پڑھنے کی تھی؟ نہیں میرے دوستوں، نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ بھی تھی جب کسی مسلمان قوم پر کہیں پر ظلم ہوتا تھا تو نبی کی یہ تعلیم تھی کہ خود آپ علیہ السلام نے 35 اور 38 دن تک قنوت نازلہ کو پڑھا، کبھی صرف 4 دن کی گیپ پڑتی تھی، پھر کہیں اور مسلمان کی حالت خراب ہو گئی، آپ پھر سے قنوت نازلہ کو صرف 4 دن کی گیپ سے قنوت نازلہ شروع کرتے، اور وہ دعا جو آپ نماز سے باہر مانگے، اور وہ دعا جو آپ نماز ہی میں بہت سے مصلیوں کو جو خدا کے سامنے اپنی رات کی تنہائی کے سناٹے کی نیند کو چھوڑ کر، بستروں کو چھوڑ کر اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے خدا کے حضور کھڑے ہیں، اور آپ نے ایک رکعت پوری کر لی، دوسری رکعت میں قرات بھی پوری کر لی، اس کے بعد اگر قنوت نازلہ میں آپ دعا کریں گے تو کیا خدا اس دعا کو نہیں سنے گا؟ لیکن مانگے تو صحیح، وہ تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو مانگ کر تو دیکھیں، میرے پاس اپنی ضرورتوں کو اور تقاضوں کو رکھ کر تو دیکھیں، میں ڈائریکٹلی تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا، استجب لکم، میں فوراً قبول کر لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی واسطے کو بھی نہیں پسند کرتا، بلکہ وہ تو ڈائریکٹ مانگو، میں نے تم کو پیدا کیا اور تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہارا خالق، میں تمہارا معبود، تم میرے عابد اور گویا کی عبادت گزار بندے ہو، مانگو میں ڈائریکٹ تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں۔ لیکن ہم ہیں مولوی صاحب ذرا دعا کرتے ہیں، تمہاری تکلیف، تم پریشان میں مولوی صاحب کے پاس دعا کرتے ہو، مولوی صاحب کیا کریں گے؟
मौलवी साहब दुआ तो करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? एक रस्म के हिसाब से कि जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा अल्लाह उनकी क्या जायज तमन्नाओं को पूरी कर दे। लेकिन आप तकलीफ में हैं, आप मुसीबत में हैं, आप कोने को पकड़ लें, आपका दिल टूटा हुआ है, आपका दिल परेशान है, आप मुसीबत में हैं, तो आपके आंसू, आपके आंख से आंसू फौरन निकल पड़ेंगे, आपके आंखों से आंसू बह पड़ेंगे। तो ऐसी हालत में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर आप दुआ करेंगे तो आपकी कैफियत ज्यादा मजबूत होगी, बल इस पर इसके कि आप मेरे पास दुआ कराएं। मैं इससे ये भी नहीं कहता कि आप किसी मौलवी साहब को दुआ की दरखास्त करेंगे, लेकिन खुद भी तो क्या करेंगे? अरे बोलो ना, खुद भी दुआ भाई करेंगे ना। दुआ बहुत बड़ा हथियार है, दुआ बहुत बड़ा हथियार है। और आप सब जानते हैं कि तकदीर को कोई भी चीज टाल नहीं सकती और बदल नहीं सकती। अगर किसी एक चीज में पावर है तो वो क्या है? दुआ ही में पावर और ताकत है कि वो हमारी तकदीर को भी बदल सकती। लेकिन हमने उस पावर को पहचाना है, हमने उस तकदीर को पहचाना नहीं। आपने जैसे यहाँ पर या आपके यहाँ आने वाले तूफान के बारे में सुना होगा कि भाई तूफान आएगा, तूफान आएगा, और लोगों ने चर्चे जितनी देर किए होंगे शायद उतनी देर दुआ नहीं मांगी, शायद उतनी देर दुआ। लेकिन आपके मुकाबले में दूसरे जगहों पर आपके लिए दुआएं ज्यादा हुई। पिछले दिन जुमा था, 2 दिन पहले, तो उस जुमा की नमाज के बाद यहाँ के लोगों के लिए वहाँ बाकायदा बड़ौदा शहर में बड़ी बड़ी मस्जिदों में दुआएं हुई कि अल्लाह उस आने वाले तूफान को तो टाल देना। तो देखिए इसकी दुआ कब काम कर जाती है कुछ पता नहीं, लेकिन जाहिर बात है जिन पर हालात आने वाले हैं अगर वो दुआ करते तो खुदा को और रहम आ जाता है और तरस आ जाता है। तो ये नया महीना है, नया साल है, हम अज़्म मुसम्मम कर लें कि पिछली जिंदगी में जितने गुनाह हुए हैं अल्लाह उसकी तौबा करते हैं और आइंदा गुनाह नहीं करेंगे, इसका उससे अहद करते हैं। अगर हम अहद करने के लिए नियत करेंगे अल्लाह हमारे लिए रास्तों को खोलकर गुनाहों से बचाने की तदबीरें डाल। लेकिन बचने का इरादा तो करें, हम लोग बचने का इरादा करेंगे, खुदा फौरन क्या है वो रास्ता इख्तियार करवा देते हैं। तो मेरे दोस्त इसकी नियत करें कि आप या तो 9 और 10 का रोजा रखेंगे, 10 और 11 का रखेंगे, और इस रोजे में जब यहूदियों की मुखालफत का हुक्म है, जबकि इबादत है, तो जाहिर बात है कि दुनियावी उमूर में भी हम यहूदियों की क्या करेंगे। मेरे यहाँ मेहमान आते हैं तो पहले हम लोगों की आदत होती है पेप्सी पिला दो, 7 अप पिला दो, कुछ भी मंगवा के पिला दे। अभी मैं मेहमान को अगर ऐसी जगह पर होता हूँ जहाँ पेप्सी 7 अप के अलावा कुछ मिलता है तो मैं साफ कह देता हूँ कि भाई मैं आपकी अभी पानी के अलावा कोई और खिदमत कर सकता। ठंडा मिलता तो है मगर मैं खुद नहीं पीता, आपको भी। हाँ, अगर इंडियन कंपनी का कोई है, इंडियन कंपनी का, तो आप पिए और किसी को पिलाइए, कोई मना नहीं करता है। लेकिन जब यहूदियों की चीजों से हम मुखालफत और बाइकाट का खुद ऐलान करें और फिर जब मौका है तो हम ही पी लें, तो इसका कोई मतलब होता नहीं है। इसलिए आप भी इसका देखिए, बाइकाट का नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में बंद हो गई जंग। तो जब इकोनॉमी के हिसाब से हमने उनका बाइकाट किया, अगर फिक्र में भी हम उनका बाइकाट करेंगे, लिबास में भी हम उनका बाइकाट करेंगे, इसी तरह सोच और ख्याल में भी उनका बाइकाट करेंगे, रहनी सहनी में भी अगर उनका हम बाइकाट करेंगे, जाहिर बात है अल्लाह तबारक व तआला उनको मगरूर करेगा और इस्लाम को गालिब करेगा। और याद रखिए, उलमाए किराम की मुबश्शिरात के नतीजे में दुनिया के इख्तिताम का वक्त बहुत करीब आ गया। दुनिया के इख्तिताम का वक्त बहुत करीब आ गया है। इससे पहले कि दुनिया की अचानक कोई मुसीबत और परेशानी कभी भी किसी पर आ जाए, हम अपने आप को नेक और सालेह बना लें ताकि आने वाली मुसीबत हमारे ईमान का कोई मुकाबला न करे। मुझे कल ही बल्कि परसों शाम में, कल तो मैं सफर में था, किसी ने पूछा कि मौलवी साहब आप लोग मना तो करते हैं कि पिटनी न खेली जाए, पिटनी तो समझते हैं ना आप लोग, ये मुहर्रम में खेलते हैं शिया लोग, आपने देखा होगा बाकायदा गोश्त भी निकल जाता है, खून भी बहाते हैं, धमाल ये वो धमाल उसको वहाँ पिटनी कहते हैं। तो खेलते हैं। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि यार मौलवी साहब चलो आप लोग मना करते हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन ये लोग खेलते हैं और खेलने के बाद किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाते और उनको तंदुरुस्ती मिल जाती है, इसका मतलब ये कि उनको कोई रूहानी असर भी होता है। क्या सवाल करा? जाहिर बात है, जाहिर में सवाल भी तो बड़ा मजबूत है भाई। आप लोग भी देखोगे कि भाई कुछ होता नहीं है, थोड़े ही दिनों में बगैर डॉक्टर के उनका इलाज भी हो जाता है, दवा सा पानी डालो ठंडक हो जाती है और वो गोया कि आग के ऊपर भी चल जाती है। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप लोगों के लिए शायद काबिल है। तो कहा हमने पिछले साल भी लोगों से पूछा और इस जुमा में एक मौलवी साहब आया तो उन्होंने बयान किया, उनको भी पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाए। अब आपसे पूछने आप जवाब नहीं। मैंने कहा ठीक है मैं जवाब देता हूँ, आप एक मुझे गोया के 2 मिनट का वक्त दें शरीयत को समझने में कि शरीयत की इस्तिलाह में आदत के खिलाफ जो काम होते हैं, आदत के खिलाफ जो काम होते हैं वो काम
کام ہونے والی شخصیتیں الگ ہوتی ہیں اور کام ہونے والے اوقات الگ الگ ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ میں نے کہا بھائی کبھی کبھی عادت کے خلاف کوئی کام سرزد ہوتا ہے تو نبی سے ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ کہا جاتا ہے. کسی بزرگ سے ہوتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت کہا جاتا ہے. نبی سے، نبوت سے پہلے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے. اور اگر کسی کافر سے ہمارے ایمان کا امتحان لینے کے لیے خلاف عادت کوئی کام ہوتا ہے تو اس کو استدراج یعنی ڈھیل دینا کہا جاتا ہے. تو شریعت بھی اسی طرح کافروں کو ہمارے ایمان کے پرکھنے کے لیے اور امتحان کے لیے اس طرح کی ڈھیل دیتی ہے کہ وہ اس طرح کے خرق عادت اور عادت کے خلاف کام کریں اور اب ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں قیامت سے پہلے دجال آئے گا نا، حضرت عیسیٰ جیسے آئیں گے ایسے کون آئے گا؟ دجال. تو آپ کو معلوم بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ دجال آ کے کیا کہے گا؟ آسمان کو حکم کرے گا آسمان برسات کو نازل فرما دے، اس کے حکم سے پانی ٹپکنے لگے گا. بھئی ہم لوگوں کا ایمان تو کیا ہے ابھی کہ بارش کو نازل کرتا ہے؟ اللہ نازل کرتا ہے. اب دجال کو بھی خدا نے طاقت دی تھی، خدا ہی کی طاقت کی وجہ سے، خدا ہی کی قوت کی. اب ہمارا ایمان ہوگا اس وقت کہ وہ دجال آئے گا جس کی آنکھ کانی ہوگی اور وہ حکم کرے گا آسمان سے، تو وہ آسمان کیا کرے گا؟ برسات نازل کرے گا، یعنی آسمان سے پانی ٹپکے گا. وہ زمین کو حکم دے گا، زمین گھاس اگا دے گی. اب دیکھا جائے گا کہ مومن گھاس کے اگانے والے دجال کی طاقت پر ایمان رکھتے ہیں یا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اس وقت ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ امتحان ہوگا. بے مسلمان تو امتحان سے گزرتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ دجال کو جب اتنا سب پاور، تو اتنے لوگوں کو اگر اتنی پٹنی کھیلنے سے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کیمیکل کو پیر پہ لگانے کی وجہ سے وہ آگ پر چلتے ہیں تو کچھ ہوتا. آپ لوگ چلتے نہیں، اللہ کبھی چلائے بھی نہیں ہم کو اس طرح، اس لیے کہ ان کو آگ میں جانا ہے تو آگ میں جانے کی پریکٹس کرتے ہو. بھائی وہ ہر گویا کے محرم میں 10ویں دن کیا کرتے ہیں؟ جانا کہاں ہے؟ اللہ کرے ان کو ہدایت مل جائے، لیکن تمہیں آگ میں جانا پسند کرتے ہیں تو آگ میں چلنے کی پریکٹس تاکہ وہاں اتنی تکلیف، حالانکہ وہاں کی آگ الگ ہی ہوتی ہے. اسی طرح وہاں بہت کوڑے پڑیں گے اور ان کی جلدیں نکال دی جائے گی اور نہ معلوم ان کے چمڑے نکال کر ڈال دیے جائیں گے. علما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. قرآن خود کہتا ہے کہ جہنم میں ڈالنے کے بعد لوگوں کی چمڑے اور لوگوں کی جلدیں نکال دی جائے گی تو وہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. بھائی وہ اس کی کیا کرتے ہیں؟ پریکٹس کرتے ہیں. تو کرنے دیجئے، مگر شریعت مطہرہ نے شہادت پر کبھی ماتم کرنے کی اجازت، اس لیے مسلمان ماتم، شہادت پر ماتم ہوتا ہے کہ خوشی. قرآن تو کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اب اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، ان کو اموات یعنی مردہ بھی مت کہو، بل احیاء، وہ تو کیا ہے؟ زندہ ہے. اور اگر میرا باپ زندہ ہے تو میں ان پہ ماتم کروں گا، خوشی مناؤں گا کہ میرے والد ابھی حیات ہے، مجھ پر دعاؤں کا سایہ ہے ان کا. ظاہری بات ہے تو زندہ لوگوں پر ماتم نہیں ہوتا، مگر یہ اس طرح کے ماتم کرتے ہیں. اور میرے دوستو آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی یہود کی ایک بہت بڑی سازش کہ اللہ نے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب یہ 4 مہینوں کو محترم مہینے بنائے ہیں. اور ان 4 مہینوں کے محترم ہونے کا لحاظ زمانے جاہلیت میں بھی دشمنان اسلام خود رکھا کرتے تھے. مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے کہ وہ ان مہینوں میں نہ لڑتے تھے، نہ برائی کرتے تھے، نہ گناہ کرتے تھے. اب ظاہری بات ہے ایمان نے آ کر بھی اس کو باقی رکھا، صحابہ نے بھی اس کی اہمیت کو سمجھا. لیکن دشمنان اسلام نے دیکھا کہ مسلمانوں کو ان مہینوں میں خاص کر کے، ویسے بھی گناہ کرنا تو منع، لیکن ان مہینوں میں خاص کر کے گناہ کرنے سے روکا ہے. تو یہ گناہ تو نہیں کریں گے تو دین کے راستے سے گناہ کراؤ. کون سے راستے سے؟ دین کے راستے. یہ ظاہری بات ہے یہ دین کے راستے ہی سے تو گناہ کرائے جاتے ہیں، تو دین کے راستے سے گناہ کراؤ. اور ایسے ان کو مبتلا کر دو اور مجبور کر دو کہ نہ نماز کا ٹھکانہ نہ رہے اور اسی طرح پردے کا ٹھکانہ نہ رہے، اسی طرح بیاہ کی چیزوں کی فضول خرچی میں مبتلا ہو جائیں اور نہ معلوم کسی کو تکلیف پہنچانا، کیا کرنا سب گناہ ایک ساتھ ایک ہی دن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو کہا ان کو ڈائریکٹ گناہ کرنے کا کہیں گے تو نہیں کریں گے، دین کی نسبت پر گناہ میں مبتلا کر دو تاکہ وہ ان گناہوں میں لگ جائیں اور گناہوں میں لگنے کی وجہ سے اس محترم مہینے کے احترام کا جو حکم تھا اس کو توڑنے والے بن جائیں. تو اس طرح گویا کہ حکم کو لگا. یہ تازیہ واضح تو تھا نہیں، آپ سب جانتے ہیں امیر تیمور میں، اس کو انشاءاللہ میں رات کو تھوڑا کھول کے وہیں ذکر کر دوں گا. ابھی وقت بھی ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عقل کا صحیح استعمال دین اسلام کو قبول کرنے میں ہے، عقل کا صحیح استعمال اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے میں ہے، عقل کا صحیح استعمال اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ہے، عقل کا صحیح استعمال رسول علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے میں ہے۔ اگر ہم دنیا کے لوگوں کی عقلوں سے متاثر ہو کر شریعت اور سنت پر چلنے میں دوری اختیار کریں گے تو شاید دنیا ہمیں عقل مند کہہ دے، لیکن پیدا کرنے والا ہمیں عقل مند کبھی کہہ سکتا نہیں ہے۔ اس لیے اسلام اور عقل دونوں بڑی نعمتیں ہیں، دونوں کو ساتھ میں جمع کر کے اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز دین اسلام کا غلبہ سارے عالم میں نظر آ جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ، پچھلے سالوں میں مسلمان بہت پریشان کیے گئے ہیں، ہم امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اللہ آنے والا سال اسلام کے لیے غلبے کا، اسلام کے لیے چھا جانے کا، مسلمانوں کے لیے غلبے کا، فتح کا، نصرت کا اور کامیابی کا سال بنا دے اور مسلمانوں کو آپس میں متحد اور متفق کر دے، ایک کر دے۔ اس لیے کہ آپ لوگوں کو شاید یہ چونکہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، آپ حضرت مولانا قاری جمیل صاحب کا پچھلے 3 دنوں پہلے پاکستان کی امام بارگاہ میں 4000 شیعہ کے بیچ میں بیان ہے۔ کن لوگوں کے بیچ میں؟ حضرت مولانا قاری جمیل صاحب کا بیان کس کے بیچ میں؟ 4000 شیعہ کے بیچ میں، باقاعدہ لنک کے ساتھ میں، کوئی ایسی افواہ کی بات نہیں کر، 4000 شیعہ کے بیچ میں جہاں ان کے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، حضرت مولانا کے بیان سے 1400 شیعہ سنی بیٹھے۔ کتنے لوگ؟ سنی تو گئے، سنی تو سمجھتے ہیں نا، سنی اور شیعہ دو ہی چیز ہوتی ہے، یہ تو بعد میں دیوبندی میں بریلوی شروع ہو گئے، ورنہ سنی جو ہے اصل وہ تو شیعہ کے مقابلے میں ہے۔ تو 1400 آدمی اس وقت توبہ کر کے کیا بن گئے، اور 45 منٹ تک مولانا کی دعا جاری رہی، عورتیں اور مرد دھاڑے مار مار کے، جنہوں نے توبہ نہیں کی وہ بھی دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، اور باقاعدہ 1400 آدمی، جس میں ان کے شیعہ لوگوں کا ایک بہت 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 اہمیت سمجھے جانے والا گویا کہ ایک مقام اور درجہ ہوتا ہے جو ذاکرین کا کہا جاتا ہے، اس میں سے 7 ذاکر بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کی شیعیت کو چھوڑ کے سنیت میں اپنے آپ کو داخل کیا۔ بڑے پکے ہوتے ہیں ذاکر لوگ، کبھی نہیں چھوڑتے شیعیت کو، انہوں نے بھی 7 آدمیوں نے اپنی ذاکریت کو چھوڑ کے کیا کر دیا، سنیت میں داخلہ حاصل کر۔ دیکھیے وہ اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ نے اس مہینے میں شروع ہی میں کچھ نہ کچھ درجے میں ہمیں ایک طرح کی تسلی دینے کے لیے شیعہ، یہود اور نصارہ کے مقابلے میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن شیعہ ہے، سب سے بڑا دشمن وہی ہے۔ تو ان لوگوں کو خدا نے ہدایت دینا شروع کر دیا۔ نصارہ تو لاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، فوراً میں اسلام قبول کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا ایمان میں داخل ہو جانا بہت بڑی بات ہے میرے دوستو۔ تو ظاہری بات ہے اللہ نے شروعی دنوں میں اس طرح کی ہم کو تسلی دی ہے، اس خالق اور مالک سے ہم یہی التجا کریں گے، بار الہ یہ آنے والا سال اہل سنت والجماعت کے غلبے کا، اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کا اور فتح و نصرت اور کامیابی کا سال بنا دے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں سب چین سکون عافیت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور جتنے اسلام سے دور ہیں اللہ ان کو بھی تو اسلام میں داخل کر کے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس لیے کہ خدا کے یہاں جہنم کی آگ پیدا تو کی گئی ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ لوگ کہاں چلے جائیں۔ وما كان الله ليعذبكم وانت فيهم، جہاں فرمایا کہ نبی تم موجود ہو تو ہم تمہارے امتیوں کو جہنم میں داخل کریں اور عذاب دیں، ایسا پسند نہیں کرتے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب، مجھے اور تم کو بھی اور ساری انسانیت کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کو تم کو عذاب دے کے کیا ملنے والا، اگر تم شکر ادا کرو۔ شکر کا معنی وہی کہ اسلام اور ایمان اللہ نے جیسے دیا ہے ویسے ہی چلا، ایسا نہیں کہ میٹھا میٹھا ہم اور کڑوا کڑوا۔ ارے بولو نا، اسلام کی کچھ باتوں کو تو ہم مانیں اور کچھ باتوں کو جو ہمارے مزاج اور دل کے خلاف ہو تو اس کو تو کیا کرنا ہے۔ مسئلہ ابھی یہی ہے، تھوڑا عورتوں کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، نہیں چل سکتا ہے، یہ تھوڑا پھر سچا پکا مومن ہوگا۔ یہ تھوڑا سچا پکا مومن بننے کے لیے جہاں مسجد پہ جھوٹ بولنا گناہ، وہیں بازار میں بھی جھوٹ بولنا۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ وہ دنیا داری میں رہتے تو ہیں لیکن دنیا داری کی مشغولیت کی وجہ سے خدا کے دین کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کے علاقے میں دسمبر میں کچھ اجتماع بھی ہونے جا رہا ہے میرے کش کا۔ میرے دوستوں آپ لوگ اس میں خوب محنت کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اچانک جنگ میں جانے کا اور جہاد میں شرکت کا اعلان ہوتا تھا، سب کے سب شریک، سب کے سب، بستیاں خالی ہو جاتی، صرف عورتیں رہ جاتی تھی۔ میرے دوستوں ہم کو تو پہلے سے 2 مہینے پہلے سے اعلان ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے جس بستی میں اجتماع ہو اس گھر میں سے کم از کم ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو کوشش کریں گے اس کی
باری لگتی ہے، سب کو باری لگتی ہے. میں ابھی آپ لوگوں کے ارادے نہیں کرا تھا، لیکن ابھی سے نیت کریں اور دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز آسانیاں پیدا کر دے گا. ہونے والے اجتماع کو سب کے لیے قبول فرمائے، عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، اور آپ لوگ اس کے لیے جتنی بھی خدمتیں کریں اللہ ان خدمتوں کے نتیجے میں آپ کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین.